Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, آج ہم اس لیسن میں 6.2 ایکسرسائز جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس سے متعلق ہی پڑھیں گے. اور ویک کے آغاز میں امید ہے کہ جو پیچھے ویک ہمارا گزرا اس میں جو کچھ پڑھایا گیا وہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا اور اپنے دیا گیا کام متعلقہ وہ آپ نے کر چکے ہوں گے. اور اگر آپ کا مکمل نہیں ہے تو اس کو مکمل کیجئے اور چیک بھی کروائیے. تو ڈیئر کلاس، آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پروپورشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں سب سے پہلے یاد ہونی چاہیے. A proportion is an equality of ریشو. ریشو کے درمیان جو ایکویلٹی ہے وہ پروپورشن کہلاتی ہے. اور ڈیئر کلاس، اس کے بعد آج ہم پروپورشن کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. How many types of proportional? There are two types of proportion, direct proportion اور inverse proportion. بہت آسان ہے. ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کیا ہے مختصر بتاتا ہوں. ڈائریکٹ پروپورشن اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار بھی بڑھے. مثال کے طور پہ ایک پینسل کی قیمت 2 روپے ہے. آپ 5 پینسلیں خریدتے ہیں تو اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک پینسل کی قیمت 2 روپے تھی، لیکن تعداد پینسلوں کی بڑھا دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ویل ڈن کلاس، کہ اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ پہلے ایک پینسل کی قیمت 2 روپے تھی، اب 5 پینسلوں کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ 10. ویری گڈ. تو اس طرح سے ایک ویلیو کے بڑھنے سے دوسری ویلیو کا بڑھنا بھی ڈائریکٹ پروپورشن کہلاتا ہے. انورس اس کا الٹ ہے، سمپل، کہ ایک ویلیو بڑھے اور دوسری کم ہو. کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ پیدل سفر کرتا ہے 1 گھنٹے میں. اب وہی سفر وہ موٹر سائیکل کے اوپر کرے گا تو کیا ہوگا؟ سفر وہ وہی طے کر رہا ہے جتنا اس نے پہلے کیا، لیکن اب اس کا وقت کم لگے گا. اب پہلے یعنی کہ ایک چیز اس کا سفر تھا زیادہ اور وقت بھی زیادہ لگ رہا تھا، تو یہ تھا ڈائریکٹ پروپورشنل. اب سفر وہی ہے، اب وہ بائک پہ کر رہا ہے تو اب اس کا وقت کم لگے گا. تو یہ ہے انورس، کہ ایک کوانٹٹی کے بڑھنے سے دوسری کوانٹٹی کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انورس پروپورشن. اور اس کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ پروپورشن کو کیسے اپنے سوالات کے اندر حل کرتے ہیں، انورس پروپورشن کا جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری کم ہو رہی ہے، اس کی نشاندہی ہم کر لیں، اس کے بعد اس کو حل کیسے کریں گے اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کو آپ کے سامنے مزید تفصیلاً بیان کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے 1 بائی 1. پہلے ہم ڈائریکٹ پروپورشن کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ پروپورشن کیا ہے. تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ ویل ڈن کلاس. تو لیٹس سی دا ویڈیو. We will learn whether the given information is related to direct proportion or inverse proportion. So, let us take an example. Note how the price of sugar changes with the quantity. Let quantity be represented by Q and let price be represented by P. Let the price of 1 kg sugar be rupees 20. If we buy 2 kg sugar, the price will be rupees 40. If we buy 3 kg sugar, the price will be rupees 60. And if we buy 4 kg sugar, the price will be rupees 80. If we increase the quantity Q, the price P also increases. And if we decrease the quantity Q, the price P also decreases. Note, if both the variables increases or decreases simultaneously, then the relation between the variables is called direct proportion or direct variation. Now, an important point to be noted is there is a relation between the values of the quantity Q and the price P. Since Q and P have direct proportion, divide the values. So, in the first values, we divide 1 upon 20, which equals 1 upon 20. In the second values, we divide 2 upon 40, which equals 1 upon 20. In the third values, we divide 3 upon 60, which equals 1 upon 20. And in the fourth values, we divide 4 upon 80, which equals 1 upon 20. Here we note all the values are constant. This constant is denoted by alphabet K. That is, K equals Q by P. Note, in any given example of direct proportion or direct variation,
If we divide the corresponding values, we get a constant. So a tip: D for direct, D for divide. تو دیکھیے کلاس اس میں اس نے دونوں ویلیوز کے بڑھنے سے ویلیوز بڑھ رہی تھی، لیکن اس نے 2/40 ان کے 2 کو 40 کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 1/20، یعنی کہ جو 1 kg کا تھا. تو سب کا دیکھیں 1 kg نکالنے کے بعد اس نے تو ہمارے پاس آنسر سیم آ رہا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ ویلیو کانسٹنٹ ہے، یعنی کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے میتھ کا جو آپریشنز ہیں ہمارے پاس پلس مائنس ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی، اس میں سے کون سا آپریشن استعمال کرنا ہے؟ ڈیوائڈ. ہمیشہ بس یہ ویڈیو دیکھنے سے مطلب یہ ہے، ایک چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ ویڈیو میں جو چیز آپ کو بتائی گئی وہ مین یہی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے تو اس کو ہمیشہ ڈائریکٹ پروپورشن کہیں گے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ کون سا آپریشن استعمال کریں گے؟ ڈیوائڈ. تو ڈیئر کلاس آپ نے اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے اس ٹپ کو. اب دیکھیں انورس پروپورشن کو کیسے حل کرتے ہیں، اور اس کی مثال بھی سن لیجئے، اور اس کو کس طرح سے حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے کے لیے کس آپریشن کا استعمال کریں گے وہ بھی دیکھ لیجئے. آر یو ریڈی؟ ویری گڈ. In this video, we will learn whether the given information is related to direct proportion or inverse proportion. So, let us take an example. Take 2 villages. Let the distance between the villages be 100 kilometers. If you are moving from one village to another by a vehicle, the vehicle will have some speed and you will take some time. Now, note the effect of speed on time. Let speed be represented by variable s and let time be represented by variable t. So, if you travel with a speed of 100 kilometers per hour, then the time required is 1 hour. If you travel with a speed of 50 kilometers per hour, then the time required is 2 hours. If you travel with a speed of 25 kilometers per hour, then the time required is 4 hours. And if you travel with a speed of 10 kilometers per hour, then the time required is 10 hours. Here we note that if we decrease the speed s, then the time t increases, and if we increase the speed s, then the time t decreases. An important note: if one variable increases and the other variable decreases, then the relationship between the variables is called inverse proportion or inverse variation. Now an important point to be noted is there is a relation between values of speed s and time t. Since s and t have inverse proportion, multiply the values. So in the first value, we multiply 100 into 1, which equals 100. In the second values, we multiply 50 into 2, which equals 100. In the third values, we multiply 25 into 4, which equals 100. And in the fourth values, we multiply 10 into 10, which equals 100. Here we note all the values are constant. This constant is denoted by alphabet K, that is K equals S into T. Note, in any given example of inverse proportion or inverse variation, if we multiply the corresponding values, we get a constant value. So a tip: I for inverse, I for into, that is multiply. تو ڈیئر کلاس انورس میں آپ کیا کریں گے؟ ملٹیپلائی. جیسے اس نے آپ کے سامنے پرفارم کر کے بھی دکھایا کہ 25 کلومیٹر ہے وہ 4 گھنٹے میں طے کرتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا؟ 100. تو اس طرح دیکھیے انورس پروپورشن کریں گے اور آپ کیا کریں گے اس میں؟ ملٹیپلائی. اور ڈائریکٹ میں کیا کریں گے؟ ڈیوائڈ. تو ڈیئر کلاس اب ہم اپنی ورک بک کا پیج ہے جون سا اس کو کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے اس نے بولا آئی ہیو 20 پینسل. یہ بہت کامن سا سوال ہے کہ آئی ہیو 20 پینسل، ہاؤ مینی پینسل وچ ایچ اسٹوڈنٹ گیٹ، کہ 20 پینسل ہیں اور ہر طالب علم کتنی پینسلز کو وہ لے گا، اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 5. آپ کامن سینس ہے کہ 20 پینسلیں آپ کے پاس ہوں اور ان کو 5 طالب علموں میں آپ نے تقسیم کرنا ہو تو کتنی تقسیم کریں گے؟
ویری گڈ کلاس. تو اس کو حل کرتے ہیں آپ کے سامنے. یہ بہت آسان سا سوال ہے, کامن سا, کہ ٹوٹل پینسل ہمارے پاس کیا ہیں 20, اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہے 5, اور معلوم کرنا ہے ایچ اسٹوڈنٹ پینسلز کہ ایک طالب علم کے پاس کتنی پینسلز آتی ہیں. تو سولوشن میں ہم لکھیں گے 1 اسٹوڈنٹ پینسل معلوم کریں گے, ایک اسٹوڈنٹ کی ہمیں معلوم ہوگی, سمجھو سب کی معلوم ہو جائیں گی. تو دیکھیے ٹوٹل پینسل کی تعداد کتنی ہے 20 اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے 5. ڈیوائڈ کیا, اس کو تقسیم کر کے نکالیں گے. یاد رکھیے جب بھی زیادہ چیزیں دی گئی ہوں اور ان کو دیتے ہوئے ایک چیز معلوم کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کیا کریں گے ڈیوائڈ. تو ڈیئر کلاس اسی طرح اب اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تو 5 1 5, 5 4 20. تو آپ کے پاس کیا آنسر آ رہا ہے 4/1. 1 ہم لکھتے ہی نہیں ہے, یا 1 4 4 دوبارہ ٹیبل پڑھ لیں. تو ہمارے پاس ایچ اسٹوڈنٹ ہیونگ 4 پینسلز, کہ اگر ایک طالب علم کو 4 پینسلیں دی جائیں تو 5 طالب علموں میں برابر پینسلیں تقسیم ہو جائیں گی 20 کی 20. اس کے بعد دیکھیے دوسرا سوال بھی اسی طرح سے ہے, اور اس کے بعد دیکھیے تیسرا سوال ہے جو ان سا عامر کین ٹائپ 15 پیج ان 1 hour. 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, پیجز کا اور آورز گھنٹوں کا, کہ ایک عامر شخص ہے وہ 15 پیجز کو 1 گھنٹے میں لکھتا ہے, ٹائپ کرتا ہے, لکھتا ہے. اب وہ آگے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مینی آورس, کہ کتنے گھنٹوں میں وہ ہی ول ٹیک ٹو ٹائپ 90 پیجز, کہ وہ کتنے پیجز کو کتنے گھنٹے میں کتنے یعنی کہ 90 پیجز کو وہ ٹائپ کرے گا. اب یعنی کہ پیجز کی تعداد بتا دی اور اس نے گھنٹے مس کر دیے. تو دیکھیں کامن سینس استعمال کریں. اب یہ ڈائریکٹ ہے یا انورس اس کا ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. کیسے گیس کریں گے؟ دیکھیں یہاں پہ 15 پیج 1 گھنٹے میں لکھتا ہے تو 90 پیجز ہیں جو ان سے, وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ گھنٹوں میں لکھے گا. تو ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے, تو یہ کون سی ٹائپ ہوگی ڈائریکٹ. اور ڈائریکٹ میں ہم کیا کریں گے ڈیوائڈ. تو کن 2 چیزوں کا ذکر ہے پیجز اور آورز کا. تو ان کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, جن چیزوں کا ذکر ہو ان کو اوپر لکھیں, پیجز اور آورز. اب سب سے پہلے اس نے کس کا ذکر کیا 15 پیجز کا, 15 لکھیں گے. اس کے بعد آورز کا 1 hour ہے, اور اس کے بعد اس نے پیجز کا ذکر کیا کتنا ہے 90, یعنی کہ جو ویلیو پہلے آتی ہے اس کو پہلے لکھنا ہے آپ نے, جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں. اور آورز آپ نے معلوم کرنے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے, اور ڈائریکٹ پروپورشنل کو ایرو کا سائن اوپر کی طرف ظاہر کر کے دونوں طرف ہم اوپر کی طرف ظاہر کر کے بتائیں گے کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. اور اس کے بعد سولوشن میں اس کو کیسے کریں گے کہ جو ٹیل میں ویلیو ہوگی, یعنی کہ یہ ہیڈ ہے ہمارا, تیر کا نشان ہے جو جس طرف, اس کے پیچھے دم میں جو ویلیو ہوگی اس کو نیومینیٹر میں لکھیں گے, اور جو تیر کے نشان یعنی کہ ہیڈ کی طرف ہوگی اس کو ڈینومینیٹر میں لکھیں گے. درمیان میں ایکول کا سائن لگائیں گے. اس کے بعد آپ پھر دیکھیے ٹیل یعنی کہ دم والی سائڈ پہ ایکس ہے, ایکس اوپر لکھیں گے نیومینیٹر میں, اور ہیڈ کی طرف کیا ہے 1 نیچے لکھیں گے. ان کی کٹنگ کی ہم نے 15 1 15, 15 6 90. تو ہمارے پاس کیا آنسر آ رہا ہے 6/1 اور x/1. تو ہم نے اس کو ترتیب سے لکھ لیا, x کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھ لیا اور 6/1 کو اس طرف لکھ لیا. تو 1 کا ٹیبل پڑھیں تو x ہی آتا ہے, 1 کا ٹیبل 6 تک پڑھیں تو ویری گڈ 6 ہی آئے گا. تو اس طرح ہمارے پاس x یعنی کہ آورس کی جو تعداد ہے کہ 90 پیجز وہ 6 آورس میں لکھے گا. تو یہ کلاس سمجھ آ گئی. اب اس کو لکھنے کا طریقہ کار اکثر بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انورس کو کیسے لکھنا ہے اور انورس کو تیر کے نشان کیسے لگانے ہیں. تو یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ڈائریکٹ پروپورشنل ہو تو دونوں تیروں کا نشان دونوں تیروں کا نشان ایک ہی طرف ہونا چاہیے. اگر نیچے کی طرف ہے تو نیچے کی طرف ہو, اوپر کی طرف ہے تو اوپر کی طرف ہو. اب مزید ہم انشاءاللہ ایکسرسائز میں جو سوال ہیں ان کی مدد سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو ڈائریکٹ پروپورشنل اور انورس پروپورشنل اچھے طریقے سے اور کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہے کہ ٹیل میں جو ویلیو لکھی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کہاں لکھنا ہے نیومریٹر میں, اور ہیڈ میں جو ویلیو لکھی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کہاں لکھنا ہے ڈینومینیٹر میں. تو یہ سوال ہماری ورک بک کا حل ہو گیا. باقی جتنے پارٹس باقی 4 پارٹس بچے ہیں وہ آپ نے ان کے کمپلیٹ کرنے ہیں.
تو ڈیئر کلاس آج کا جو آپ کا کام ہے وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے جو پیج نمبر 36 میں نے آپ کو دیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہے. اس پیج پہ چاروں سوال جو پیج نمبر 36 پہ موجود ہیں وہ حل کیے ہیں. یہاں سے دیکھ کے آپ ان کی کریکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بہت اچھے سے سیم اسی طرح کیا ہے اور آپ کے آنسرز بھی یہی ہیں تو آپ کو ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور اگر آپ کا کہیں غلطی ہے تو اس کو آپ درست کر لیں. تو آج کا کام ہمارا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی ڈائری پہ جو مینشن کرنا ہے اقرا ورک بک کا پیج نمبر 37 اور جو 2 ویڈیوز آپ کو دکھائیں ان کی مدد سے اور جو سوال 2 آپ کے سامنے حل کیے ان کی مدد سے آپ نے اس ورک بک کا پیج نمبر 37 کو کمپلیٹ کرنا ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا ڈائریکٹ اور انورس پروپورشنل یا ویریشن کا. تو ڈیئر کلاس انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.